اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی 3-4 ویڈیوز میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ہی پڑھی، اس کی ترجمہ اور تفسیر، مختصر تفسیر۔ اب میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں ترجمہ اور تفسیر پڑھوں اور آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نمبر بتا دوں، کیونکہ ناظرہ تو سبھی پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتاؤں۔ تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے 197 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا، جس میں حج کے مہینوں کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور حج میں جو جو چیزیں پہلے تھیں وہ، اور پھر بعد میں جو چیزیں آئیں وہ، کہ کس طرح قربانی کس جگہ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، سارے جو ہیں احکامات ان کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب ہم لوگ آیت نمبر 198 سے شروع کریں گے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اپنے رب کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ اس جگہ وہ دعا ہے جو ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کے ٹائم پہ یا پھر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا ہر وقت پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سے رحم مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس ہم لوگ نا دنیا میں چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، بس ہم اگر صدقہ خیرات یہ سب کچھ کریں نا تو ہم آخرت میں تو بچ ہی جائیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کر، اور آخرت میں ہی بھلائی کر، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ ایسے لوگ اپنے کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی کہ جو ہم لوگ منی سے مکے کی طرف واپسی ہوتی ہے 12 ذی الحج کو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں، کہ اگر آپ 12 کو واپس پلٹتے ہیں یا 13 کو پلٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے ہو، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی تم ٹھہرے ہو ان میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا۔ یعنی کہ تم جو پہلے تمہارے جو آباء و اجداد کیا کرتے تھے کہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنی، فضول لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، وہ تم مت کرو، اللہ کی یاد میں گزارو یہ دن، تو وہ زیادہ اچھا تمہارے ساتھ بھلا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، یعنی کہ جس کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائی الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں
آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری ہدایتوں اور نصیحتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ یہ الفاظ قابل غور ہیں، ان میں ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر دے، یہ الفاظ قابل غور ہیں، ان میں ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، یعنی کہ اللہ کو دیکھے بغیر ماننا، حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی تنزیل میں، یعنی کہ نبیوں کو مبعوث کیا اور کتابیں نازل کی، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دکھائے ہیں اس میں یہ رکھا ہے کہ انسانی عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی اخلاقی قوت ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، یعنی کہ اس کو بالکل چھپایا بھی نہیں اس چیز کو، اور کچھ ظاہر کیا کچھ چھپا دیا، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت صرف اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانش مندی کا اور محض فہمائش سے اس کی پیروی اور اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی صورت میں ہمیں معجزات دکھائے ہیں، ویسے اس کی کائنات پر ہم لوگ نظر کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بنا دیکھے تسلیم کرتے ہیں، جیسے ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 211 ہے، 210 اور 211۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور یہ پھر یہ بھی انہی سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان تھی کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنتی، کہ اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے۔ ہم لوگ پرانی جو قومیں تھیں ان کے کھنڈروں سے اور ان چیزوں سے ثابت کرنے کی بجائے جو قوم اس وقت موجود تھی بنی اسرائیل، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ ان کو کتنی نعمتیں دی گئیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح کفر کیا اور ان چیزوں کو مانا نہیں۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس نے کتاب اور نبوت کی مشال دے کر دنیا کی رہنمائی پر اس کو مامور کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کو کتاب بھی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، اور ان کو نبوت بھی ملی تھی، اور پھر اس نے دنیا پرستی کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یعنی کہ ان کو کتاب بھی یعنی کہ وہ جو کتاب تھی اس کو بدل دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو انہوں نے بدل دیا تو لازم بات ہے اس سے محروم ہو گئے۔ اب جب ایک کتاب ہے آپ اس کو بدل کے کچھ اور لکھ دیتے ہو، نام اس کتاب کا وہی رکھتے ہو لیکن لکھ دیتے ہو کچھ اور، تو وہ تو کتاب کا مفہوم ہی بدل گیا نا، آپ اس پر تو عمل نہیں کرو گے جو پہلے تھی آپ کے پاس، آپ تو اپنی لکھی ہوئی چیز پر ہی عمل کر رہے ہو نا۔ لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد
امامت کے منصب پر معمور ہوا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ اگر وہ جو بنی اسرائیل کے بعد امامت کے منصب پر معمور ہوئے ہیں، ان کو سب سے بہتر سبق اسی چیز سے مل سکتا ہے کہ ہم لوگ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا. یہی وہ قوم ہے بنی اسرائیل جس کو مسلمان دیکھ کر عبرت پا سکتے ہیں. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. آیت نمبر 212 ہے، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کچھ روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا تھا. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے. بنی اسرائیل کو جو کچھ بھی احکامات دیے گئے اس سے انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کی، اپنی مرضی کے طریقے رکھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. اسی طرح ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بھئی جو ابھی تو تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہ شروع کے جو 12 سال تھے جو مکہ میں گزرے، تو اس میں جب ساتھی پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ اتنا جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر کافر، تو ہم اس چیز کو کب تک برداشت کریں، کیونکہ ایک مدت ہو گئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں جو پہلے والے نبیوں کی، جو ان کے ساتھی تھے، کیونکہ وہ بھی چیختے تھے بہت کہ بھئی اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اس وقت ان کو بھی تسلی دی گئی تھی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اسی طرح تمہیں دی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، تم لوگ فکر نہیں کرو. اور پھر اللہ کی مدد آئی تھی، ان کو مدینہ ہجرت ہوئی اور پھر ان کو فتح مکہ نصیب ہوئی، سب کچھ ان کو اسلام کا بول بالا ہو گیا. آج کی ویڈیو ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ سے کل ملیں گے. اب میں تھوڑا سورہ بقرہ سے تھوڑا آگے جاؤں گی. ہم لوگ آخری جو صورتیں ہیں ان کو کور کریں گے، کیونکہ آخری جو صورتیں ہیں وہ چھوٹی بھی ہیں، اور ان میں ان کو یہ سمجھ لے کہ وہ صورتیں چھوٹی ہیں لیکن ان کا پورا جو ہم لوگ ایک پورا ڈیٹیل مضمون لکھتے ہیں، تو وہ ان چھوٹی صورتوں میں چھوٹی بات کی گئی ہے لیکن ایک مکمل بات ہے. اور اس میں یہ صورتیں بڑی ہیں لیکن ان میں وہی باتیں جو ان چھوٹی صورتوں میں کی گئی ہیں ان کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا گیا. ہم لوگ سورہ بقرہ میں آگے جو اس کے ہیں وراثت کے اور عورتوں کے حقوق اور ساری جو آگے احکامات ہیں وہ ہم پڑھنے کے بعد پھر ہم چھوٹی صورتیں سٹارٹ کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اگر پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، جب تک آپ لوگ بتائیں گے نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. مجھے یہ کرنا تو ہے، میں آپ لوگوں کے ویوز کے لیے، پیسوں کے لیے یہ سب نہیں کر رہی. میں صرف اور صرف اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور بھی بہت لوگوں نے پہنچایا اور بہت اچھے طریقے سے پہنچایا. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ سید ابو العلا مودودی صاحب کی تفسیر کوئی پڑھے. اس لیے میں نے آیات کو سکپ کرنا شروع کیا کہ میں آیات نہیں پڑھوں گی، آپ کو نمبر بتا دوں گی کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں. اس طرح ابھی ہم نے 216 نمبر آیت اور 10واں رکوع ہے سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 ہے، اس کا 10واں رکوع ہے، اور سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت تک آج ہم نے پڑھا ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا.